بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام ایک چیلنج مذہب کو کے پہلے باب کا گہرائی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ اس باب کا عنوان ہے مذہب کیا ہے، اور اس میں بھی ہم خاص طور پر پہلے موضوع مذہب کی نام نہاد خواہش پر بات کریں گے۔ جب ہم مذہب کی ابتدا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا ذہن اکثر پیغمبروں یا آسمانی کتابوں کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ کتاب اس گفتگو کو بہت پیچھے لے جاتی ہے، لاکھوں سال پہلے۔ جی، یہ ایک بالکل مختلف اور دلچسپ زاویہ ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ مصنف ہمیں اس سفر پر کہاں لے جاتے ہیں۔ مصنف اپنی بات کا آغاز ایک بہت گہرے جملے سے کرتے ہیں کہ مذہب اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسان میں خود شناسی کا شعور، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی ابتدا خود انسان کی طرح تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہ بات خود میں ایک تضاد جیسی لگتی ہے۔ اگر یہ شعور کے ساتھ ہی شروع ہوا تو اس پر تاریکی کا پردہ کیوں ہے؟ ایک بہترین نقطہ ہے۔ دیکھیں، مصنف اس تضاد کو انسانی تاریخ کے وسیع کینوس پر رکھ کر واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان زمین پر تقریباً 10 لاکھ سال سے موجود ہے۔ 10 لاکھ سال؟ جی، لیکن جس چیز کو ہم تاریخ یا تہذیب کہتے ہیں وہ تو صرف چند ہزار سال پرانی ہے۔ اچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی وجود کا تقریباً 99% حصہ وہ ایسا ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی تحریری ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف پتھرائے ہوئے ڈھانچے ہیں، فوسلز۔ اور یہ فوسلز ہمیں صرف جسمانی ساخت کے بارے میں بتاتے ہیں نا؟ جی بالکل۔ یعنی اس انسان کا قد کیا تھا، وہ کیسا دکھتا تھا، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ سوچتا کیا تھا۔ بالکل، یہ فوسلز اس کے اندر کے انسان، اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کے خوف، ان سب کے بارے میں مکمل طور پر خاموش ہیں۔ تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ لاکھوں سال کی انسانی تاریخ کا بیشتر حصہ ہمارے لیے ایک بلیک باکس ہے، خاص طور سے جب بات اس کے ذہن اور عقائد کی ہو؟ جی، وہ ایک خاموش کہانی سناتے ہیں۔ تہذیب کا اصل آغاز مصنف کے مطابق تب ہوا جب انسان نے اوزار بنانے شروع کیے۔ خود اوزار بنانے شروع کیے؟ جی، پتھر کو تراش کر کلہاڑی بنانا یا دھات کو پگھلانا یہ صرف ایک تکنیکی ترقی نہیں تھی، اچھا۔ بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسان اپنے ماحول کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی اوزار وہ پہلی آوازیں ہیں جو ہمیں کچھ بتاتی ہیں۔ اچھا، تو اگر فوسلز خاموش ہیں اور اوزار صرف ضرورت کی کہانی سناتے ہیں تو پھر مذہبی عقیدے کا پہلا ٹھوس ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ کیونکہ ایک کلہاڑی تو شکار کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اس کا مذہب سے کیا تعلق؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے مصنف بحث کو ایک نئی سمت دیتے ہیں۔ وہ آثار قدیمہ کی کھدائیوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ یعنی غاروں کا؟ جی، ابتدائی انسانوں کے غاروں کا۔ ان غاروں میں مردوں کو دفنایا گیا تھا، لیکن یہ کوئی عام تدفین نہیں تھی۔ اچھا؟ ان مردوں کے ساتھ ان کے استعمال کی چیزیں جیسے خوراک اور ہتھیار بھی رکھے جاتے تھے۔ اوہ! اب یہاں رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ عمل محض ایک لاش کو ٹھکانے لگانا نہیں ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بہت بڑا ذہنی چھلانگ ہے۔ یعنی ایک اوزار بنانا ایک ضرورت ہے، لیکن ایک مردے کے ساتھ اوزار دفنانا ایک عقیدہ ہے۔ بالکل۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ شاید کسی اور سفر کا آغاز ہے۔ بالکل درست۔ یہ عمل واضح طور پر موت کے بعد کی زندگی پر یقین کا ایک بہت مضبوط ثبوت ہے۔ واہ! یہ سوچ کے مرنے والے کو دوسری دنیا میں خوراک اور ہتھیاروں کی ضرورت پڑے گی، یہ ایک گہرے مابعد التباتی عقیدے کی عکاسی کرتی ہے۔ تو یہ پہلا ٹھوس اشارہ ہے کہ انسان صرف اپنی مادی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ جی، بلکہ اپنی بقا کے بارے میں بھی فکر مند تھا، موت کے بعد بھی۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ محض ایک رسم نہیں ہو سکتی تھی؟ مطلب؟ جیسے آج بھی ہم کسی کی قبر پر پھول چڑھاتے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے پیچھے کوئی گہرا مذہبی عقیدہ ہو، یا یہ صرف محبت اور یاد کا ایک اظہار ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے، لیکن مصنف کے دلائل کی روح سے خوراک اور ہتھیار جیسی عملی چیزوں کو ساتھ دفنانا یہ صرف علامتی یاد سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اچھا۔ پھول ایک جذبے کا اظہار ہے، جبکہ ہتھیار ایک عملی ضرورت کی تکمیل کا سامان ہے۔ ٹھیک ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی دوسری دنیا کا تصور کر رہے تھے جو اس دنیا سے ملتی جلتی تھی۔ یہ محض توہم پرستی سے زیادہ گہری سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین تھا، تو یہ عقیدہ پیدا کیسے ہوا؟ یہ خود شناسی کا شعور اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھ کر حیرت کا جذبہ، کیا اس نے انسان کو اس طرح سوچنے پر مجبور کیا؟ مصنف کے مطابق یہ صرف خوف نہیں تھا۔ جیسے ہی انسان کا شعور بیدار ہوا اور اس نے صرف میں ہوں سے آگے بڑھ کر میں کیوں ہوں اور یہ سب کیا ہے جیسے سوالات پر غور کرنا شروع کیا، تو اس نے قیاس آرائیاں شروع کر دیں۔ جی، سورج کا روز طلوع و غروب ہونا، موسموں کا بدلنا، آسمان پر ستارے، گرجتے بادل، یہ سب اس کے لیے گہرے اور ہیبت ناک سوالات تھے۔ اور وہ ان طاقتوں کے سامنے خود کو بہت بے بس محسوس کرتا تھا۔ بالکل۔ اور مصنف یہاں ایک بہت دلچسپ فرق بیان کرتے ہیں کہ اس دور کی سوچ ہماری طرح منطقی یا تصوراتی نہیں تھی بلکہ علامتی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ضرور۔ آج اگر ہم بارش کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے واٹر سائیکل کو سمجھتے ہیں۔ سائنسی عمل کو؟ جی، یہ منطقی سوچ ہے۔ اس دور کا انسان جس کے پاس یہ علم نہیں تھا، وہ شاید گرجتے بادلوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ اخذ کرتا کہ کوئی بہت بڑی طاقت غصے میں ہے۔ اچھا۔ یہ علامتی سوچ ہے۔ وہ مظہر کی روح کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، نہ کہ اس کی فزکس کو، اور اس کا اظہار اساطیر یعنی دیومارائی کہانیوں کی شکل میں ہوتا تھا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ کیا آج بھی ہم ایسا نہیں کرتے؟ جیسے ایک قومی پرچم صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا بلکہ وہ حب الوطنی کی ایک طاقتور علامت ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمت میں سوچا ہے۔ مصنف کا نقطہ یہی ہے کہ انسان نے اپنے ارد گرد ایک لامحدود طاقت کو مبہم لیکن بہت شدت سے محسوس کیا۔ وہ اسے کوئی نام نہیں دے سکتا تھا لیکن اس کے وجود کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس طاقت کے احساس نے اس میں باقی وقت خوف اور احترام کے ملے جلے جذبات پیدا کیے۔ خوف بھی اور احترام بھی۔ جی، ایک طرف اس کی ہیبت سے ڈر اور دوسری طرف اس کی عظمت کا ایک احساس احترام، اور انہی دو جذبات کے ملاپ سے عبادت نے جنم لیا۔ یعنی عبادت کا جذبہ بنیادی طور پر اپنی کمزوری کے اعتراف اور ایک اعلیٰ طاقت کی عظمت کے اقرار سے پیدا ہوا۔ جی، مصنف کے مطابق عبادت کی خواہش ہمیشہ سے انسان میں موجود رہی ہے۔ ابتدائی انسان نے بھلے ہی بھدی چیزوں کی پوجا کی ہو، جیسے کسی خاص پتھر یا درخت کی یا سورج اور چاند کی۔ جی، لیکن مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمیں اس کے ظاہری عمل پر نہیں جانا چاہیے۔ یہ چیزیں اس کے لیے خود خدا نہیں تھی۔ تو پھر کیا تھیں؟ وہ کائنات میں کام کرنے والی اس ان دیکھی اور اعلیٰ ترین طاقت کی علامتیں تھیں۔ وہ ان کے ذریعے اس نادیدہ حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اگر یہ سوچ اور جذبہ ہر انسان میں اس کی فطرت کے تحت پیدا ہو رہا تھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک عالمگیر رجحان تھا؟ بالکل۔ مصنف اس نقطے کو ثابت کرنے کے لیے بشریات کے ماہرین کی تحقیق کا حوالہ دیتے ہیں۔ اینتھروپولوجسٹس۔ جی، ان ماہرین نے دنیا کے دور دراز علاقوں میں آج بھی موجود قدیم قبائل پر تحقیق کی ہے۔ اور کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ ایسا کوئی قبیلہ نہیں ملا جس میں کسی نہ کسی قسم کے مذہبی عقائد اور رسومات نہ پائی جاتی ہوں۔ سب میں؟ جی، سب میں۔ ان سب کے ہاں دیوتاؤں، روحوں اور موت کے بعد کی زندگی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور موجود ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبادت ایک امتیازی انسانی سرگرمی ہے؟ جی، کوئی اور مخلوق عبادت نہیں کرتی۔ اور کتاب کے تعارف میں اس کی وجہ انسان کی بقائے خودی، یعنی اپنی ذات کو قائم رکھنے کی جبلت بتائی گئی ہے۔ کیا آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ انسان میں سب سے بنیادی جبلت اپنی ذات کی بقا کی ہے۔ وہ فنا نہیں ہونا چاہتا۔ ٹھیک ہے۔ مذہب اسے یہ امید اور تسکین دیتا ہے کہ جسمانی موت کے بعد بھی اس کا وجود، اس کی خودی کسی نہ کسی شکل میں باقی رہے گی۔ اور چونکہ یہ جبلت ہر انسان میں مشترک ہے، اسی لیے اس کی تسکین کا ذریعہ یعنی مذہب بھی ہر دور اور ہر معاشرے میں ایک آفاقی مظہر کے طور پر موجود رہا ہے۔ اس عالمگیریت کو ثابت کرنے کے لیے کتاب میں ایک بہت پرانا اور طاقتور حوالہ دیا گیا ہے، پلیوٹارک کا۔ جی، پلوٹارک کا حوالہ اس پوری دلیل کو ایک ٹھوس تاریخی وزن دیتا ہے۔ وہ پہلی صدی عیسوی کا ایک عالم تھا جو اپنی دنیا کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، زمین پر گھومتے پھرتے آپ کو بغیر دیواروں،
بغیر سائنس، بغیر حکمرانوں، بغیر محلات، بغیر خزانوں، بغیر پیسوں، بغیر جمنازیم یا تھیٹر کے شہر تو مل سکتے ہیں۔ لیکن دیوتاؤں کے لیے مندروں، دعاؤں، قسموں اور پیشین گوئیوں کے بغیر کوئی شہر آج تک کسی نے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی دیکھے گا۔ واہ جی، یہ تو ایک بہت گہرا بیان ہے، یعنی پلوٹارک کے نزدیک ایک شہر کے لیے حکومت یا معیشت سے بھی زیادہ بنیادی چیز عبادت گاہ تھی۔ بالکل۔ یہ حوالہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ قدیم دنیا میں مذہب کو معاشرے کا دل سمجھا جاتا تھا، اس کا اٹوٹ انگ۔ یہ کوئی اضافی چیز نہیں تھی جسے آپ چاہیں تو اپنا لیں یا چھوڑ دیں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ سماجی ڈھانچے کی بنیاد تھی۔ یہ تو ہو گئی تاریخ اور بشریات کی بات، لیکن آج 21ویں صدی میں وہ اس قدیم انسانی جذبے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مصنف نے اس پر بھی آخر میں کچھ روشنی ڈالی ہے۔ جی، مصنف بتاتے ہیں کہ آج مذہب کو مختلف زاویوں سے پرکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سائنس اسے ایک قدرتی مظہر کے طور پر دیکھتی ہے۔ ایک منٹ، قدرتی مظہر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جیسے بھوک لگنا یا نیند آنا، ایک قسم کی حیاتی ضرورت؟ کچھ اسی طرح، یعنی ایک ایسا رجحان جس کی جڑیں انسانی نفسیات یا ارتقاء میں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ اچھا۔ دوسری طرف نفسیات اسے ایک فرد کے ذاتی تجربے کے طور پر دیکھتی ہے کہ مذہب ایک شخص کی سوچ اور رویے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ نظریہ مذہب کی اجتماعی طاقت کو نظر انداز نہیں کرتا؟ لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ساتھ ایک عقیدے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا، اور یہیں پر سماجیات کا کردار آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سماجیات مذہب کو معاشرے میں ایک متحد کرنے والی یا بعض اوقات تقسیم کرنے والی قوت کے طور پر دیکھتی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ وہ آگے چل کر ان تمام شعبوں کے مفکرین کی پیش کردہ تعریفوں کا جائزہ لیں گے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو علامہ پرویز کے مطابق مذہبی جذبہ کوئی بعد کی ایجاد نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی خاص طبقے کی طرف سے مسلط کی گئی کوئی چیز ہے، بلکہ یہ انسانی شعور کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی پیدا ہوا۔ یہ کائنات کو دیکھ کر حیرت، اپنی بے بسی کے احساس اور ایک اعلیٰ طاقت کی تلاش سے ابھرا۔ اور چونکہ یہ بنیادی انسانی جبلتوں سے جڑا ہے، اس لیے یہ ایک عالمگیر اور آفاقی رجحان بن گیا۔ اور اس پوری بحث سے ایک بہت اہم اور گہرا سوال ابھرتا ہے جو شاید آگے کی گفتگو کے لیے ایک بنیاد فراہم کرے۔ اگر مذہب کی ابتدا، جیسا کہ مصنف بیان کر رہے ہیں، نامعلوم کے سامنے انسان کے خوف اور اس کی بے بسی کے احساس سے ہوئی ہے، تو اس روایتی مذہب کا موازنہ ایک ایسے نظام حیات سے کیسے کیا جائے گا جس کا مقصد ہی انسان کو اسی بے بسی سے نکالنا، اسے کائنات کی طاقتوں کو مسخر کرنے کا علم دینا اور اسے اپنی تقدیر کا خود مالک بنا کر با اختیار کرنا ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔